بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جنات مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں۔ وہ مختلف شکلیں کیسے بدلتے ہیں اور مختلف صورتوں میں کیسے آتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، کیونکہ یہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو جنات کو مختلف شکلیں بدلنے کا زور اور طاقت دی ہے اور اختیار دیا ہے، اور یہ مختلف شکلیں انسان تو نہیں، جنات ضرور بدل لیتے ہیں، اور جب بھی بدلتے ہیں 100% ویسے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ مخلوق ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بھی اس میں یہ نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی پرکھ سکتا ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے جنات کی مختلف شکلیں بدلنے کے واقعات سنائے جو کہ اس کے بیتے تھے۔ ایک نہایت پڑھے لکھے اور کسی اچھے عہدے پر فائز شخص فوراً بول اٹھے، پہلے تو خود جنات کا وجود مشکوک ہے، جنات ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب پیروں اور شعبدے باز لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر اگر جنات ہیں بھی صحیح تو وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس کا شکلیں بدل لینا کیسے ممکن ہے؟ بہت سنجیدہ لیکن تلخ لہجے میں ان کی یہ بات سب نے سنی اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ اپنے اس بیان اور عقیدے پر نہایت مطمئن تھے۔ نامعلوم مجھے کیا سوجی، میں نے انہیں کہا آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جنات اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ میں نے فوراً باورچی جین کو اطلاع دی اور ان سے کہا کہ آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر میرے پاس آئیں۔ ایک جن کو میں نے کہا کہ وہ مکھی بن جائے اور ان صاحب کو جو کہ خود وجود کے قائل نہیں ذرا ستائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک مکھی آ گئی اور وہ بنبناتی ہوئی کبھی ان کے ناک پر کبھی ہاتھ پر بیٹھتی۔ ادھر گفتگو ہو رہی تھی اور وہ اپنی گفتگو اور دھواں دار تقریر نفرت امیز لہجے میں جنات کا انکار، ان کی شکلیں بدلنے کا انکار کر رہے تھے۔ ادھر مکھی نے انہیں زچ کیا ہوا تھا، پھر وہ مکھی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے اخبار لے لیا کہ مکھی میرے ہاتھ پر بیٹھے گی، اخبار لپیٹ کر میں اس کو ماروں گا، لیکن ہر بار مکھی اڑ جاتی اور اخبار ان کے بازو اور ہاتھ پر جا کر لگتا۔ مکھی نے ان کی گفتگو کو ڈھیلا کر دیا اور ان کی دھواں دار تقریر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہا کیا خبر، یہ مکھی ہی خود جن ہو؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ کہا یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ مکھی بھلا مکھی ہوتی ہے، اور آج کل موسم ایسا ہے کہ مکھی بنبناتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ مکھی جن بن کر کیسے انسان کو تنگ کر سکتی ہے اور مکھی جن بن کر کیسے انسان کے قریب آ سکتی ہے؟ میں نے ان سے کہا اب یہی مکھی بھیڑ بن جائے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہکا لگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کالے رنگ کا بھیڑ خطرناک آواز میں بنبناتا ہوا ان کے قریب آیا، بار بار کاٹنے کے لیے لپک رہا ہے، چہرے پر خوف۔ میں نے کہا اب یہاں سے ہٹنا نہیں۔ میں نے باورچی جین کے بیٹے کو کہا کہ اس کی ٹانگیں پکڑ لو۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ لیں اور وہ زمین سے جڑ گئیں۔ اب اس کی بے کسی، بے بسی اور تلخی اور بدتمیزی کا زوال شروع ہوا۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ کالا بھیڑ بہت خطرناک انداز میں بنبناتا ہو، اس کے دائیں بائیں آتا، کبھی اس کے ہاتھ، ماتھے، چہرے پر، اور وہ مسلسل ہاتھ ہلا کر اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس زیادہ دیر نہیں گزری، چند ہی منٹ کے بعد اس کے ہائے ہائے نکلنا شروع ہوئی اور کہنے لگا معاف کر دیں، بس میرا علم تھوڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ دنیا کا بہت بڑا سائنسدان بھی تھا، سکالر بھی تھا، مفکر بھی تھا، دانشور بھی تھا، کتابوں کا مصنف بھی تھا، علم کا سمندر، غرور کا پہاڑ نہ معلوم کیا تھا۔ بس چند منٹ میں اس کے لہجے، اس کے حلیے، اس کے اندر کو بدل کر اس میں عاجزی کو ایسا ڈالا کہ وہ عاجز بے بس ہو گیا۔ اب ساتھ بیٹھے وہ شخص جو اپنے حالات سنا رہے تھے، پہلے تو وہ بھی بول رہے تھے کہ نہیں بھائی جان یہ سچ ہے،
ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ ملا۔ سخت سردی تھی اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا اس کی خدمت کر دی جائے۔ اس کی میں نے خدمت کی، اسے سردی سے بچایا اور اسے ایک گرم جگہ رکھا، لیکن جتنا میں رکھتا جاتا تھا اس کا جسم بڑھتا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ بہت خونخوار کتا بن گیا۔ میں ڈر کر بھاگا، آگے دیکھا تو ایک بڑھیا دیکھی جو کانپ رہی تھی۔ پھر خیال آیا کہ یہ بڑھیا بھی وہی کتا ہی نہ ہو، لیکن بڑھیا بھی تھوڑی ہی دیر میں کبھی جوان عورت بن جاتی، کبھی کہکے لگاتی، کبھی خود بڑھیا بن جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں خطرناک ڈائن بن گئی، جس کے لمبے لمبے دانت، بکھرے ہوئے بال، الجھے ہوئے ناخن اور غراتی ہوئی آواز، حتیٰ کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں بھاگا، آگے دیکھا تو چیونٹیوں کے بہت بڑے غول کے غول تھے اور اتنے زیادہ کہ ان کی ایک دیوار سی بنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی دیوار پھلانگی تو کچھ چیونٹیاں چپک گئیں اور مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر میں گھر گیا تو یہ سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ انہوں نے کچھ کلام الہی پڑھ کر میرے اوپر دم کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، گھر کا دروازہ کھلا، کچھ لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، 20-25 لوگ آ کر گھر میں بیٹھ گئے اور زاریاں کرنے لگے کہ یہ کلام نہ پڑھیں، یہ ساری غلطی ہمارے بیٹے کی ہے، یہ ہر آتے جاتے کو چھیڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس اسم اعظم اور کلام ہے۔ وہ بہت زاریاں کر رہے تھے، رو رہے تھے، آخر کار کہنے لگے نہ پڑھو، ہمارا بیٹا جل جائے گا، مر جائے گا، خاک ہو جائے گا، ہمارا جوان بیٹا ہے، ابھی اس کی شادی کرنی ہے، اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر ترس کھائیں۔ جب اماں نے یہ بات سنی تو اماں نے آنکھیں کھولی، وعدہ لیا، معاف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ غائب ہو گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ ساری باتیں مفکر، دانشور اور اینکر پرسن کو بالکل فضول گفتگو، بکواس اور پتھر کے دور کی باتیں، ڈکوسلے محسوس ہو رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد واقعہ ایک دم بدل گیا۔ پہلے مکھی تھی، پھر بھیڑ تھا۔ بھیڑ کیا تھا؟ وہ دانشور ایسا بیٹھا کہ جاگ کیا بیٹھے گی۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اولیاء، صالح نیک ہستیوں کے بارے میں بات زبانی کی تھی، یہ اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس کی سزا فوراً اگر معافی کی طرف آ جاتی تو اسے نصیحت نہ ملنی تھی۔ نصیحت ملنا بہت ضروری ہے۔ سزا اور جزا کا نظام اللہ کا ہے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، میں نے باورچی جن کو کہا کہ آپ سارے بھیڑ بن کر اس کے ارد گرد اسے خوب ستائیں اور اس کو توہین کا مزہ چکھائیں۔ اب ایک اور بھیڑ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ اب تو بھیڑوں نے چھاؤں کر دی۔ اس کی چیخیں، اس کا واویلا، یہ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس کا نچلا دھڑ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اب سر اور بازو سے بار بار بھیڑوں کو بھگانے کی کوشش، منہ سے جھاگ، تھوکیں، رونا، آنسو، چیخیں۔ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اس دکھیارے سے کہا، جب بھی لوگ آئیں پوچھیں کیا ہے، کہیں میں نے داستان سنائی تھی، اس نے بڑی ہستیوں کی توہین کی، اور کہا یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، دکانداری ہے اور دکھاوا ہے۔ اب لوگ آنا شروع ہوئے، ہر فرد آ کر پوچھتا کیا ہوا، حتیٰ کہ اس کی بیوی آ گئی، اس کی اولاد آ گئی، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ بھیڑوں کا خوف ایسا تھا کہ اس کے قریب آنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس ساری مصیبت اور کشمکش کو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی عاجزی، اس کی بے قلی اور بے قراری کو میں نے دیکھا، اور اس کا بار بار معافی مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صالح نیک لوگ خود اس مسکین سے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس سے معافی مانگنا۔ جب اس کا معافی مانگنا بڑھ گیا، اس کی معافی کی انتہا ہو گئی، تو میں نے سوچا اب اس کو معافی ملنی ہی چاہیے۔ تو فوراً میں نے باورچی جن کو کہا
وہ اس کا خاندان چلے جائیں۔ بس تھوڑی ہی دیر ہوئی، سب بھیڑ ختم ہو گئے۔ بھیڑوں کا سارا نظام ایک پل میں رک گیا اور اس کے پاؤں کھل گئے۔ وہ اٹھا اور زمین پر گر کر سجدہ ریز ہو گیا۔ اسے کوئی قبلہ سمت کا پتہ نہیں تھا۔ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری طاقت کو چیلنج کیا ہے، میں نہیں جانتا تھا تو کون ہے، کتنا طاقتور ہے۔ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ شاید بچے بھی اتنا نہ روئیں جتنا وہ رو رہا تھا، اور روتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا رونا آج بھی مجھے یاد ہے، اور ابھی بھی یاد ہے اس کے رونے کی بے بسی، اس کی چیخیں، اس کا چلانا ایسا تھا کہ اچھا خاصا فرد بھی رونے لگ جائے، اور اس کے رونے پر سارا مجمع جو جمع ہو چکا تھا رو رہا تھا، اور اس کی عاجزی نے اتنا رلایا کہ خود مجھے بھی رونا آ گیا، اور ایک احساس ہوا کہ انسان کتنا کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقتور ہے۔ انسان پل میں کتنا ہی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ میں نے ایسے جنات دیکھے کہ جنات پل میں اپنی شکلیں، صورتیں، اپنے نقشے کیسے بدل لیتے ہیں۔ انہیں ہر چیز، حتیٰ کہ جاندار ہو یا بے جان، اپنانے کی صلاحیت حاصل ہے اور قدرت حاصل ہے۔ رب نے انہیں یہ قدرت، طاقت اور تاثیر دی ہوئی ہے۔ اچھا خاصا انسان مغالطے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک گھر میں جانا ہوا تو وہاں مکڑیاں جالا تان لیتی تھیں۔ گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ہم نے جالا اتارا، پھر کمرے میں دیکھا کہ پھر جالا تنا ہوا تھا، جبکہ مکڑی اتنا جالا اتنے جلد نہیں بن سکتی۔ آخر یہ کیا ہے؟ وہ مکڑیاں اور جالا اتار اتار کر تھک گئے اور عاجز آ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا یہ دراصل جنات ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہیں کچھ قرآنی اعمال بتائے کہ وہ گھر میں کریں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کہنے لگے، اب ہمارے گھر میں مکڑیاں مری ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے وہ سارا بوجھ، وہ سارا نظام جو مکڑیوں کے جالوں کی شکل میں ہمارے پاس آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ دراصل وہ جنات تھے جن کا ان کے گھر میں قبضہ تھا، اور وہ جگہ جگہ جالے اس لیے بناتے تھے کہ گھر کی ویرانی اور بوسیدگی محسوس ہو، اور گھر کی بوسیدگی کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ جائیں اور گھر بھوت بن جائے اور وہ سب ڈر کر چلے جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور وہ جنات خود ڈر کر بھاگ گئے، اور بہت سے مر گئے اور جل گئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک زمیندار کے جانوروں کے باڑے میں ایک انوکھی بیماری پھیل گئی۔ جانوروں کی کھال پھٹ جاتی تھی، ان سے ریشہ، خون، پیپ نکلتی تھی۔ تمام علاج معالجہ کر کے تھک جاتے تھے۔ جب بیماری بڑھ جاتی تھی تو زمین سے چیونٹیاں نکلتی تھیں اور وہ سارے جانور کو لپیٹ میں لے لیتی تھیں، حتیٰ کہ جانور تڑپتا اور تڑپتے تڑپتے مر جاتا تھا۔ بہت ادویات استعمال کیں، جسم کو لگانے کے لیے بھی اور اس جانور کو کھلانے کے لیے بھی، اور زمین میں بھی چیونٹیاں مارنے کے لیے بہت چیزیں ڈالیں، مگر ایک پل میں چیونٹیاں زمین میں گم ہو جاتی، بعد میں پھر نکل آتی۔ جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا جناتی حملہ ہے اور یہ سب جناتی نظام چل رہا ہے۔ میں نے انہیں فوراً قرآنی اعمال بتائے۔ انہوں نے وہ قرآنی اعمال کیے، لیکن زیادہ عرصہ نہ کیے، چھوڑ دیے۔ تھوڑا سا فائدہ ہوا، پھر حملہ اس سے بڑھ کر ہوا۔ وہ پھر آئے، تاکید کی، احساس دلایا، اور پھر وہی قرآنی اعمال کیے، اور انہیں فائدہ ہوا، اور ان کے جانور کی تمام بیماریاں اور دکھ ختم ہو گئے۔ وہ چیونٹیاں، وہ کیڑے کہاں گئے؟ حیرت ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے علاج معالجے میں لاکھوں روپے لگائے تھے، کیونکہ ان کے گائے اور بھینسوں کا فارم تھا، اور وہ گائے اور بھینسوں کے فارم میں بہت قیمتی جانور رکھے ہوئے تھے۔ عاجز اور تنگ آ چکے تھے، تمام علاج معالجے سے تھک چکے تھے، اور وہ بے بس ہو گئے تھے، اور بے بسی کی انتہا تھی۔